امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئیووا میں تقریب سے خطاب میں کہا، جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا، ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا۔ امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ یہ بھی کہا، اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہار گئے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ آج سے وسط مدتی انتخاب کی مہم شروع کر رہے ہیں۔ وسط مدتی انتخابات بآسانی جیت جائیں گے۔ ایک سال پہلے امریکہ میں تاریخی مہنگائی تھی، آج امریکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہے۔ ہمارے ایک سال کے دوران سرمایہ کاری کا حجم $18 ٹریلین تک پہنچ گیا۔ سرحدوں کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مکمل بند کر دیا ہے۔ امریکہ کی جتنی عزت اب دنیا میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. In June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And as everyone is aware, we've totally and completely closed the southern border with little fanfare, but tremendous success. Where the southern border is closed, nobody's coming in. Nobody is able to come into a country except for those that come in legally. We want to have people come in legally. We need people to come in legally, but they have to show that they can love our country, not hate our country. مشرق وسطیٰ میں تناؤ کی صورتحال ہے۔ امریکہ کی جنگی مشقوں کے بعد ایران کا ابنائے ہرمز میں مشقوں کا اعلان۔ ابنائے ہرمز کے اطراف کے لیے نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کریں گے۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال ہونے نہیں دی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ صدر پزشکیان نے کہا، ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت، اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ولی عہد نے کہا کہ ایران پر حملے کے لیے زمین یا فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے بھی واضح کیا تھا کہ وہ بھی اپنی زمین یا فضا ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ساتھ ہی لاجسٹک سپورٹ بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ نے ایران پر مبینہ حملے کی تیاری کے لیے طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن اور 3 ڈسٹرائرز بحر ہند میں پہنچا دی ہیں اور ان کی منزل خلیج عمان میں بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دے گا۔ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ڈی ملٹرائزیشن سے پہلے غزہ کی تعمیر نو کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر پر کوئی بدبودار مایع چیز پھینک دی گئی۔ مسلم رکن کانگریس کو امریکہ کی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں ٹاؤن ہال میٹنگ سے خطاب کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ امریکی رکن کانگریس مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوئم استعفیٰ دیں یا مواخذے کا سامنا کریں۔ مایع مواد پھینکے جانے سے الہان عمر زخمی نہیں ہوئیں، جبکہ سیکیورٹی پر مامور اہلکار نے سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کو صدر ٹرمپ اکثر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ الہان کے والدین کا تعلق صومالیہ سے ہے، جبکہ کرسٹی نوئم کو منیسوٹا میں آئیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت پر تنقید کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوئم اور صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر پر گمراہ کن معلومات پھیلانے کا بھی الزام ہے کہ اہلکاروں نے مظاہرہ کرنے والے ایسے مسلح شخص کو ہلاک کیا جو قتل عام کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایلیکس پریٹی کے ہاتھ میں گن نہیں تھی اور اسے گولی مارنے سے پہلے ہی غیر مسلح کیا جا چکا تھا۔
امریکی صدر نے مینیسوٹا میں آئس اہلکاروں کے ہاتھوں قتل شہری ہی کو اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز اہلکاروں کے خلاف مظاہرے میں شامل ICU نرس ہی پر تنقید کی، لائسنس کی حامل پستول رکھنے والے ہی کو قصوروار کہہ دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ الیکس پریٹی کو اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ساتھ ہی واقعے کو بدقسمتی کہا اور یہ بھی کہا کہ کشیدگی میں کچھ کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی PTI کی منتخب جمہوری حکومت گرائی گئی۔ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کے نتیجے میں بے امنی بھی لوٹ آئی اور معیشت بھی تباہ حال ہوئی۔ صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے جرگے نے متفقہ طور پر 15 نکاتی ایجنڈا منظور کیا۔ سب نے کہا کہ مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کیا جائے تاکہ مستقل امن قائم ہو سکے۔ لوگوں کو برف باری کے موسم میں گھر بار خالی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اتوار کو 2 بجے پورے خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں بلا رہے ہیں۔ ان کی حکومت نے متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے 4 ارب روپے ریلیز کیے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات KP شفیع جان نے کہا ہے کہ تیرا کے معاملے پر نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، نہ ہم نے اجازت دی اور نہ کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ موسم کی سختی معلوم ہونے کے باوجود جبری انخلا کروایا گیا۔ یہ چاہتے تھے کہ اموات ہوں اور انہیں صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈال کر بیانیہ بنایا جائے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ وفاقی حکومت نے CTD کے لیے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا۔ 100 ارب روپے ہر سال دینے کا وعدہ ہوا تھا، جبکہ انضمام کے بعد 568 ارب روپے اب بھی وفاق پر واجب الادا ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا ہے کہ کیا تیرا میں نقل مکانی سے پہلے فوج کی بڑی نقل و حرکت دیکھی گئی؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ وہاں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ آخری 2 پریس کانفرنسز میں DG ISPR کہہ چکے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا۔ تحریک انصاف 8 فروری کی تیاری کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں۔ صوبائی حکومت کو اگر کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو پھر تیرا کے لیے 4 ارب روپے مختص کیوں کیے؟ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کو اسمبلی میں تقریر کے بجائے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے وفاق نے KP حکومت کو 804 ارب روپے دیے۔ سوات کی حسین وادی مرغزار میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ڈاکٹر محبوب علی۔ جی بالکل، سوات کے سیاحتی مقامات میں وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے اور ان علاقوں میں وادی کلام، میادم، مالم جبہ، اس کے علاوہ مٹل تان اور گبرال کے علاقے شامل ہے۔ اس وقت میں سوات کے ایک اور سیاحتی مقام مرغزار میں موجود ہوں اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سو برف برف نظر آ رہی ہے۔ برفباری کا سلسلہ گو کہ اس وقت قدرے تھم گیا ہے، برفباری کا سلسلہ ذرا کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی بلڈنگز ہے، جتنی بھی درخت ہے، ہر طرف برفباری ہی نظر آ رہی ہے۔ مرغزار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام سیاح جو کہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں تک جو آنے والا سڑک ہے، جو راستے ہیں، وہ تمام کے تمام کھلے ہیں، اس لیے سیاح بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں کی حسین مناظر سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ سیاح جو ہے یہاں پر مسلسل آ بھی رہے ہیں اور سیاحوں کا یہی کہنا ہے کہ جب برفباری ہوتی ہے تو ایسے میں جو حسین مناظر ہے ان کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان جاری ہے۔ مختلف واقعات میں ہلاک افراد کی تعداد 38 ہو گئی ہے۔ صرف نیو یارک میں 10 اموات رپورٹ ہوئیں۔ سردی کی شدت 1 فروری تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ 20 کروڑ افراد کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی۔ 2 روز میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں، جبکہ 5.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ واشنگٹن DC میں ہر طرف برف ہی برف ہے۔ وفاقی دفاتر منگل کو بھی بند رہے۔ موسمی طوفان کے باعث کینیڈا کے دارالحکومت ٹورانٹو میں 60 سینٹی میٹر برف باری ہوئی۔ حالیہ تاریخ میں شہر کی سب سے زیادہ برف باری قرار دی جا رہی ہے۔ انٹیریو کی جنوبی علاقے بھی برف سے ڈھک گئے۔ برفانی طوفان سے کینیڈا کے بڑے حصے میں روزمرہ معلومات مفلوج ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم سمیت بالائی علاقے شدید برفباری کی لپیٹ میں ہیں۔ بجلی اور مواصلات کا نظام شدید متاثر ہے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو کے ادارے الرٹ ہیں۔ تفصیل بتائیں گے خواجہ فیاض حسین۔ وادی نیلم میں آج دوسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بلائی علاقے شدید برف باری کی لپیٹ میں ذیلی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ روئی کی طرح آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے سماں باندھ رکھا ہے۔ سیاحتی مقامات اڑنگ، کیل، توباٹ، سرداری، گریس، چھوٹر، سرگن، جگرام ویلیز میں 5 سے 6 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ مرکزی شاہراہ میں مثبت رابطہ سڑکیں
एक मरतबा फिर बंद हो चुकी है। बाबी नीलम चलाना से लोहा तक शराय नीलम बाल है, लेकिन ट्रैफिक की आम रफ्त के लिए मौजूद नहीं है। बिजली और मौसलात का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से रोज़मर्रा मामलात मुतासर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से आज तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी गई है। पैदल ट्रैक्स और सड़कों पर फिसलन की वजह से नकलो अमल महदूद है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम रिस्क अदारों को अलर्ट पर रखा हुआ है। बर्फानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के बायस शहरियों को एहतियात करने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत जारी की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। जी लाहौर दीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एक जानिब बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर है, तो दूसरी जानिब बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख कर रही है। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट देखिए। शाही ये है लाहौर दीर का खूबसूरत और पुरफिजा सियाहती मुकाम, जो सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इलाके की बुलंदबाला पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं, जो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं। हर तरफ ही बर्फ है और हम दोस्तों के साथ आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मुसलसल बर्फबारी के बायस शाही, बिन शाही, कल्पानई, मस्किनी दरा और वादी लड़म समेत दीगर बालाई इलाकों की खूबसूरती में तो इजाफा हुआ, लेकिन यहाँ निजामी जिंदगी भी मुतासिर हुई है। जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते बंद हैं और जहाँ पे सैर व तफरीह हो रही है वो जगह तक रसाई मुश्किल हो रही है। वो लोग भी बहुत आएंगे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, ताकि मुकामी लोगों और सयाहों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बर्फबारी देखने के लिए मुकामी शहरियों के साथ साथ बड़ी तादाद में टूरिस्ट बालाई इलाकों शाही, बिन शाही, लड़म, मस्किनी और दीगर बर्फीले इलाकों का रुख कर रहे हैं, जहां पर खूबसूरत मुकामात से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मुश्किलात अपनी जगह, मगर इस जगह पहुंच के लोगों की थकावट भी दूर हो जाती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, लाहौर दीर।